شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جمعہ کے دن جماع کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ دوستو، جمعہ کے دن غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ آپ کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس عمل کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی کہ جگہ تنگ نہ کرے، اور پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے، وہیں ہر جمعے کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بھی احادیث آئی ہے جن میں آپ نے غسل کا حکم دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صرف وضو؟ جبکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا انکار کرنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا، اور اس ساری بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعے کے دن غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں تاکید ہے اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔